بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار. ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیوز میں ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو ہمہ جہتی اور ہمہ پہلو شخصیت ہیں. وہ قانون دان بھی ہیں، وہ مصنف بھی ہیں، وہ دانشور بھی ہیں، وہ ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ بھی ہیں، اور اس سے بھی ایک ہٹ کے ایک ان کا تعارف یہ ہے کہ وہ آزاد جموں و کشمیر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہ چکے ہیں. قانونی اور آئینی معاملات پر ان کی گہری دسترس بھی ہے، نگاہ بھی ہے، اور ان پر وہ لکھ بھی چکے ہیں کتابی شکل میں. اپنے خیالات کا اور اپنے نظریات کا وہ اظہار بھی کر چکے ہیں. آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ آزاد کشمیر کا یہ جو سسٹم ہے، یہ جو ڈھانچہ ہے، کیا یہ اپنے لوگوں کے لیے کس حد تک بینیفیشری ہے، اور اس میں کیا ترامیم اور کیا اس میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا تبدیلیاں آنی چاہیے تاکہ یہ عوام کے اور لوگوں کے اور نوجوانوں کے جذبات کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے یا اس پر ٹیون ہو کر رہ جائے. جسٹس صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. آپ سے میں یہی پوچھوں گا کہ آپ کی سیاست پر بڑی گہری نظر ہے، قانونی اور آئینی لحاظ سے بھی اور عوامی جذبات کے لحاظ سے بھی. آزاد کشمیر کی جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں ان میں ایک تبدیلی رونما ہو رہی ہے، اور کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ تبدیلی اس کو مثبت انداز سے مینیج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک مسلسل ایک نئی نسل جو ہے ایمرج کر رہی ہے، انٹر ہو رہی ہے، شامل ہو رہی ہے اس سسٹم کے اندر، تو اس کے جذبات کے ساتھ بھی اس کو وابستہ رکھا جائے اس سارے سسٹم کو. بڑی مہربانی آپ کی جی، آپ نے موقع دیا مجھے آپ کے ساتھ بات کرنے کا. میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر جس جذبے سے پیدا کیا گیا تھا، یہ جس جذبے سے وجود میں آیا تھا، وہ جذبہ اس میں اب کم ہوتا جا رہا ہے، وہ جذبہ نہیں رہا ہے. ایک اس لہر میں یہ آزاد کشمیر وجود میں آیا جس وقت پاکستان بننے کے پروسیس میں تھا. پاکستان بن گیا، اس کے بعد آزاد کشمیر کا جو یہ خطہ جو آزاد ہوا، تو اس کی بھی خواہشات یہ تھی کہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہیے اور پاکستانی ہو کے رہنا چاہیے. لیکن کچھ ڈپلومیٹک اور کچھ سیاسی مجبوریوں کے بیسس پہ حکومت پاکستان نے یا آزاد کشمیر کی لیڈرشپ نے اس کو اسی حالت میں رکھنا چاہا، اور اسی حالت میں آج تک چلا آ رہا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ جو کشمیر کی مختلف جہتیں سامنے آتی گئیں، یو این ریزولوشنز کے حوالے سے یا باقی انڈیا پاکستان تعلقات کے حوالے سے، اس کے مطابق اس پالیسی کو ایڈجسٹ نہیں کیا گیا، اس کے مطابق آزاد کشمیر کو ایڈجسٹ نہیں کیا گیا. تو یہ ایک اس نے ایک جو یعنی بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ اس کو تبدیل نہیں کیا گیا. بات یہ ہے کہ آپ اپنا مقصد ایک ہی رکھ لیں، لیکن مقصد کے حصول کے لیے آپ اپنے اس کو بدلتے رہنے چاہیے. مطلب ہے جس وقت جو آپ کو ڈائنامکس آپ نظر آتی ہو کہ اس طریقے سے ہم مقصد حاصل کر سکتے ہیں، وہ ہونا چاہیے تھا. وہ نہیں کیے گا، اس پہ دھیان نہیں کیے گا. ایک فوکس رکھا ہے کہ جب 47 میں تھا اس سے آج تک ایک زیرو بار بھی پیچھے نہیں ہٹے، جبکہ دنیا ساری بدلی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے خیالات سے ہم سب لوگ آگاہ اور واقف ہیں. تو آزاد کشمیر کا جو موجودہ یہ تشخص ہے، یہ ڈھانچہ ہے، اس کو نکھارنے میں، اس کو گہرا کرنے میں، اس کے رنگ نمایاں کرنے میں زیادہ بہتری ہے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سسٹم کو کسی نئے انداز میں ڈھالنا چاہیے؟ دیکھیں، اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ یو این سیکورٹی کونسل کے اہتمام میں جس وقت یہاں سیز فائر لائن کا انعقاد ہوا جولائی 1949 میں، تو دیٹ واز اے ڈیفیکٹو لائن آف کنٹرول، دیٹ واز اے ڈیفیکٹو بارڈر، پریکٹیکلی ڈیفیکٹو بارڈر. اور اس سے پہلے تو آزاد کشمیر وجود میں آ چکا تھا، لیکن ہندوستان نے جو حصہ ہندوستان کے پاس تھا، پریکٹیکلی ہندوستان کے پاس آج بھی ہے، اس وقت بھی تھا، آج بھی یہ آزاد کشمیر پاکستان کے پاس ہے، آج بھی ان کے پاس ہے. آزاد انڈیا نے اپنے حصے کو امپروو کرتے رہے، اور 47 میں 26 اکتوبر 47 کی جس پوزیشن میں تھا وہ 48 میں ڈفرینٹ ہو گیا، 49 میں ڈفرینٹ ہو گیا، جس کو آئین وجود میں آ گیا اس کو آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہو گیا. 53 بھی آل ٹو ڈفرینٹ ہو گیا، 56 میں 57 میں آلموسٹ ڈفرینٹ ہو گیا. انہوں نے حالات کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے رہے، اس کو پوزیشن بہتر بناتے رہے، مین اسٹریم کرتے رہے. اس کو لوگ ان کے ساتھ ہوں یا نہ ہوں، پسند کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، انہوں نے ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے. تو یہاں ایک نقطہ انجماعت پہ ہے، رکی ہوئی ہے ساری بات، آگے نہیں بڑھ سکی کہ کشمیر جو ہے یہ اس وقت تک یہ ایسی حالت میں رہے گا جب تک سارا کشمیر آزاد نہیں ہوگا، تو اس کے بعد پاکستان کے ساتھ الحاق ہوگا. ٹھیک ہے، اس کا بھی انتظار ضرور کریں، لیکن اس کا انتظار بہتر طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے. درست. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتیں ہیں، روایتی قدیم جماعتیں جو چلی آ رہی ہیں، برسہ برس سے وہ سیاسی منظر پر چھائی ہوئی ہیں،
وہ کیا یہ جو ایک نئی نسل جوان ہو کے آ رہی ہے اور ووٹر کے طور پہ آ رہی ہے، فیلڈ میں آ رہی ہے، تو وہ کیا اس کے جذبات اور احساسات کے ساتھ پوری طرح وہ جڑی ہوئی ہے یا اس کا ادراک رکھتی ہیں؟ اور یہ جو ایک گومگوں کی کیفیت جو آپ نے کہا، اسٹیٹس کو کی کیفیت، اس کو برقرار رکھنے میں ان کا کتنا رول ہے؟ دیکھیں نئی نسل تو اس سے بیزار ہے، سچی بات ہے، اس سے بالکل بیزار، اس نظام سے، جی اس نظام سے، اس انتظام سے بالکل بیزار ہے نئی نسل، اس واسطے کہ نئی نسل نئی دنیا میں رہتی ہے۔ آج نئی نسل جو کچھ آج جانتی ہے، میرا 8 سال کا 9 سال کا بچہ جو کچھ جانتا ہے وہ میں نہیں جانتا ہوں، اس سے کوئی دنیا اس کے لیے کھلی ہوئی ہے، تو وہ اس سسٹم کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے۔ اس سسٹم بہتر ہونا چاہیے، اور بہتر ہونے کی مختلف صورتیں ہیں اس میں۔ آپ اس کا اسٹیٹس ایسے رکھ کے بھی اس کو بہتر کر سکتے ہیں، یا گراؤنڈ ریئلٹیز کو ایکنالج کر کے اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ آزاد کشمیر جو ہے، کشمیر کا جو ڈسپیوٹ ہے، اٹ از بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، لیکن کشمیری بھی اس میں فریق ہیں کیونکہ کشمیریوں کی وجہ سے ڈسپیوٹ ہے۔ اس ڈسپیوٹ کو جانچنے کے لیے، اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اس کشمیر میں اور اس کشمیر میں 2 بڑے بنیادی فرق ہیں۔ یہاں انڈیا کی آپشن والا کوئی سیگمنٹ نہیں ہے، یہاں خود مختار کے آپشن والا سیگمنٹ ہے، یہاں پاکستان کے آپشن والا سیگمنٹ ہے، لیکن انڈیا کا آپشن والا کوئی سیگمنٹ یہاں نہیں ہے۔ اس کشمیر میں انڈیا کا آپشن والا سیگمنٹ بھی ہے، خود مختار کا سیگمنٹ بھی ہے، اور پاکستان کا سیگمنٹ بھی ہے۔ اس لیے انہوں نے اس طریقے سے اس کو ایملگمیٹ کر لیا ساری چیزوں کو کہ انہوں نے ایک قومی دھارا بنا لیا اس کو، کہ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ خود مختار ہے یا پاکستان ہے، ہم اس کو انڈینائز کر کے رکھ دیں گے۔ یہاں جو ہے آپ اس کا اسٹیٹس برقرار رکھیں، اس کا ڈسپیوٹڈ اسٹیٹس برقرار رکھیں، لیکن اس کو مین اسٹریم اس حد تک کریں کہ لوگ پاکستان سے ایلینیٹڈ فیل نہ کریں۔ اس کو لوگ ایلینیٹڈ اس طرح سے فیل کر رہے ہیں کہ آزاد کشمیر از ناٹ ریپرزینٹڈ اینی نیشنل انسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ اب فوج نیشنل انسٹیٹیوشن نہیں ہے، وہاں بے شمار ہمارے جرنیل ہیں، بے شمار فوجی ہیں، مطلب بڑے گیلین قسم کے فوجی ہیں، کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن وہ قومی نمائندگی نہیں کرتا ہے۔ وہ ایک ادارہ ہے، ادارے کو فنکشن کانسٹیٹیوشن نے دیا ہے یا لا نے دیا ہوا ہے، اپارٹ فرام اس طرح جوڈیشری ہے، باقی صوبے میں آزاد کشمیر ویل ریپرزینٹیڈ ہے بہت جگہوں پہ، لیکن جہاں پہ پالیسی بنتی ہے، جہاں پہ قانون سازی ہوتی ہے، جہاں کے ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے، وہاں کوئی آدمی ہمیں نظر نہیں آتا ہے، ہی کوئی بھی نہیں وہاں۔ تو اس کو اسی اسٹیٹس کو میں رکھا، اگر ہم نے یہ کر دیا تو یہ ہو جائے گا، یہ کر دیا تو یہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ حقوق ڈسپیوٹڈ نہیں ہوتے، حقوق آپ کے ہیں وہ ڈیفینیٹ ہیں، طے شدہ ہیں، یہ وہ طے شدہ ہیں حقوق۔ آپ ان کو جو مرضی، اگر اگر کشمیر کے کوئی حلیہ بدلنا ہوا تو آئین وغیرہ بیمانی باتیں ہو جائیں گی، لیکن جو اس وقت باتیں چل رہی ہیں اس میں آئین ریلیونٹ ہیں۔ اسٹیبل سسٹم میں آئین ریلیونٹ ہے، انسٹیبل سسٹم میں آئین بھی ریلیونٹ نہیں ہو جاتا۔ اس وقت پر جس کو بقول جسٹس منیر، اس وقت تو پھر وہی نظریہ ضرورت پیدا ہو جاتا ہے، وہ مجبوراً پیدا ہو جاتا ہے۔ بہت کم اسٹیٹس ایسی ہوتی ہیں جو بیلنس کریٹ کر سکتی ہیں، لیکن پاکستان چونکہ ابھی انفارچونیٹلی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے اس میچورٹی بھی نہیں پہنچا ہوا کہ یہ اس کو کر سکے، اس لیے اس کو یا تو پوری طور پہ مین اسٹریم کر دیا جائے۔ یہ ایک فیکٹ ہے کہ جب تک کہ پاکستان کے پاس ہے تب تک پاکستان کے پاس ہے، اس کی کل سدھار دیں، اور جب تک وہ انڈیا کے پاس ہے وہ انڈیا کے پاس ہے، نہ ہم زبردستی لے سکتے ہیں نہ وہ زبردستی لے سکتے ہیں، اس سے سلسلہ چلتا رہے گا۔ دوسرا یہ ہے اس کا ڈسپیوٹڈ کریکٹر پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں ڈال کے اس کو لائک پروونسز آف دا پاکستان بنا دیا جائے تاکہ لوگوں کی اوپن ہو جگہ۔ ہمارے بچے جو اسلام آباد میں بھاگ کے چلے جاتے ہیں، لاہور میں چلے جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ یہاں ان کو کوئی شناخت نہیں ہے، یہاں ان کو کوئی مارکیٹ نہیں ہے، اور کوئی اپرچونیٹیز نہیں ہے۔ یہاں وزٹر جو باہر سے آتے ہیں ان کو بھی پرمیشن لے کے آنی پڑتی ہے، تو پھر اس میں تو لوگ بڑے سفوکیٹڈ فیل کرتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے، ایک سیاسی لیڈرشپ کا ایک بڑا رول ہوتا ہے اس ایسے جب لوگ معاملات بند گلی میں پھنس جائیں ان سے نکالنے کے لیے۔ لیکن ہمیں یوں لگتا ہے کہ آزاد کشمیر کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے اور سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس چیلنج کو سمجھنے میں وہ پوری طرح کامیاب نہیں ہوئیں، یا اگر سخت الفاظ استعمال کیے جائیں کہ ناکام ہوئیں، تو اس کے نتیجے میں ایک غیر سیاسی قسم کی جو قوتیں ہیں وہ ابھر رہی ہیں، عوام کی توجہ حاصل کر رہی ہیں، عوام کے جذبات کے ساتھ وہ کنیکٹ ہو رہی ہیں، ٹیون ہو رہی ہیں۔ تو اس تبدیلی کو آپ کس نظر سے دیکھیں؟ دیکھیں ابھی پچھلے دنوں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ فیلڈ میں کہ جو عوامی تحریک یہاں چل رہی تھی، وہ کیا اس کا نام اپنا عوامی ایکشن کمیٹی نے دے ڈیلیورڈ، انہوں نے جو کچھ کیا دے ڈیلیورڈ، اور انہوں نے اتنا میسو طریقے سے کیا کہ ایوری باڈی واز ود دیم۔ اور یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہماری تھی، بھلے اقتدار میں تھی یا اقتدار سے باہر تھیں، چھوٹی تھی یا بڑی تھی، ایریلیونٹ، انہوں نے کوئی رول ہی پلے نہیں کیا اس میں۔ وہ کسی طرف تو رول پلے کر سکتے تھے، ان کے ساتھ رہ سکتے تھے یا ان کے خلاف رہ سکتے تھے، اور دیوار میں بیٹھے رہے کہ بھئی ہم جو بڑا جلوس ہوگا اس پہ چھلانگ لگا کے ہم چلے جائیں گے۔ تو اس وقت مس ڈائریکٹ ہوگی یہ پولیٹیکل پارٹیز،
ان کا میں سمجھتا ہوں کہ انفارچونیٹلی مجھے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس پوز میں رہ کے اقتدار مل سکتا ہے، یہ اس کو دیکھ سکتی ہے. قوم کی ڈائریکشن نہیں مقرر کر رہے. قوم کی ڈائریکشن مقرر کرنے کے لیے آپ کو رسک لینا پڑتا ہے. اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ قائد اعظم کو بھی وہ پاکستان نہیں مل سکا جو پاکستان قائد اعظم نے ویژولائز کیا تھا. مہاتما گاندھی بھی ہندوستان کی تقسیم کو نہیں روک سکے جو روکنا چاہتے تھے، گاؤں ماتا اس کو کرانا چاہتے تھے. گراؤنڈ ریئلٹیز آپ کو ایکسیپٹ کرنی پڑتی ہیں، اس کو ایکسیپٹ کر کے آگے بڑھیں، یا پھر وہ خود اپنا وجود منوا لیتی ہیں. خود. اب عوامی ایکشن کمیٹی نے جو کہ منوا لیا، میں بہت ساری چیزوں سے اس سے اختلاف کرتا ہوں، اس میں کوئی شک کی بات ہوں، لیکن فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ عوام کا ہجوم تھا، اس کو کیا کر سکتی تھی حکومت؟ اگر وہ جائز تھا جو کہ حکومت نے کیا تو ان کو پہلے کر دینا چاہیے تھا. اگر وہ ناجائز تھا تو بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنا چاہیے تھا. اب جو انہوں نے کر دیا تو دیٹ مینس وہ جائز تھا. اب اگر یہ اسٹریٹ میں چلتے ہوئے لوگ اپنے ایک حکومت کو پچھاڑ سکتے ہیں اور اسے کام اپنے کروا سکتے ہیں تو وائی ناٹ پولیٹیکل پارٹیز؟ الٹیمیٹلی تو یہ ہجوم جو ہیں وہ تو لوگوں کو لیڈ نہیں کریں گے نا، وہ ہماری روزمرہ کی ضرورتوں کو پورا کروا سکتے ہیں، دباؤ میں کرا سکتے ہیں، کسی اور طریقے سے لیڈ تو ہمیں پولیٹیکل پارٹیز کریں گے، پولیٹیکل لیڈرشپ کرے گی. وہ میں سمجھتا ہوں مفقود ہے. آپ اس کو اس حوالے سے بھی دیکھیں، اس وقت ایک حکومت آزاد کشمیر میں بنی ہوئی ہے، اس حکومت میں سارے جو سیگمنٹس ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کے ہیں، سوائے تحریک انصاف کا ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ ان سے الگ ہے، اس میں نہیں ہے، محدود قسم کا ایلیمنٹ سے الگ ہے. باقی سارے کے سارے اس آدمی کے ساتھ ہیں جو آدمی ان پولیٹیکل پارٹیز میں سے کسی کے بھی نہیں ہے. کام اچھا کر رہا ہے، آئی ایگری، مطلب اس کے میں آئی اپریشیٹ ہز ورک، بہت اچھا کام. لیکن یہ جو طرز ہے، یہ انداز ہے گورننس کا اور سسٹم کا، یہ آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں. یہ پہلی بار میں دیکھا. ساری جماعتیں مسلم کانفرنس کے ساتھ ہے، پیپلز پارٹیز کے ساتھ ہے، مسلم لیگ اس کے ساتھ ہے، لیکن باہر آ کے کہتے ہیں جی ہم نہیں مانتے جی ہم اس کو چھوڑ دیں گے اور یہ غلط کام کر رہے ہیں. بھائی چھوڑ دو نا، اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی غلط ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے اس لیے نہیں چھوڑ رہے، چھوڑنے کا دل نہیں کرتا ہے، یا اپنے اقتدار کو پرپیچویٹ کر رہے ہیں، لیڈ کوئی نہیں دے رہا ہے. لیڈرشپ کا فقدان ہے، کوئی شک کی بات نہیں. تو اب اس میں کیا کیا جائے؟ مطلب ایک طرف نوجوانوں کے جذبات ہیں، میں پولیٹیکل سائنٹسٹ کی حیثیت سے آپ کا جو تجزیہ چاہوں گا، ایک طرف نوجوانوں کے جذبات ہیں، وہ دنیا کو دیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، اپنے گرد و پیش میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے بڑھ رہی ہے دنیا بڑی تیزی کے ساتھ. تو اس نوجوانوں کے جذبات کے ساتھ سیاسی جماعتوں کو کس طرح جوڑا جا سکتا ہے؟ یا کسی نئی سیاسی جماعت کا آپ سمجھتے ہیں کہ خلا موجود ہے جس کی ہم وقفے سے صدائے بازگشت بھی سنتے ہیں؟ ہاں، یہ بات بھی آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ اب جو اس موجودہ صورتحال کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہماری ہیں دے ہیو فیلڈ ٹو ڈیلیور. کوئی شک کی بات نہیں، بظاہر نظر آتا ہے کہ یہ جس نے ڈیلیور کیا وہ عوامی ایکشن کمیٹی ہے، وہ ڈیلیور کرتی ہے. اگر وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا روپ دھار لے تو ممکن ہے وہ بہتر لیڈ دے سکے ہمیں، اور چونکہ انہوں نے لیڈ دے کے رزلٹ دے کے ہمیں بتا دیا کہ انہوں نے بہت کچھ کر لیا ہے. اگر وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی صورت میں سامنے آ جائے تو، کیونکہ ایوولوشن از نیچرل پروسیس، ایوولوشن ہونا چاہیے، کوئی شک کی بات نہیں ہے. مسلم کانفرنس ایک پرانا 1947 کا نعرہ لے کے بیٹھی ہوئی ہے، آج تو وہ ساری چیزیں ریلیونٹ ہو گئی ہیں. اگر وہ ریلیونٹ بھی ہیں تو وہ اس طریقے سے ریلیونٹ ہے کہ جو موجودہ زمانے کے تقاضے ہیں اس کے مطابق آپ کا کریں گے، جو گراؤنڈ ریئلٹیز کے حوالے سے آپ کریں گے ان کو بھی اپنے آپ کو سدھار لینا چاہیے. اس طرح مسلم لیگ ہے، اس کا اپنا نظریہ ہے، خالق ہے پاکستان کی، آزاد کشمیر کی وجہ سے، لیکن اس کو بھی گراؤنڈ ریئلٹیز کے حساب سے اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہیے. اب چونکہ پاکستان حالات کے مطابق جو حالات کے اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے. بالکل اپنا مقصد فوت نہ کریں، اپنا مقصد نہ چھوڑ دیں، لیکن مقصد کو اچیو کرنے کے لیے وہ اپنے طریقہ کار کو بدلتے رہیں. درست. بہت شکریہ جسٹس صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین، جسٹس سید منظور الحسن گیلانی صاحب آج ہمارے مہمان تھے اور انہوں نے آزاد کشمیر کی جو بدلتی ہوئی سیاسی حرکیات ہیں ان پر تفصیل سے روشنی ڈالی. امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آئے گا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.